اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عام وانتم بخیر جزا اللہ عنا سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ عدد الشہر جو ہے وہ 12 ہیں، 12 مہینے ہیں، اور لیل و نہار کا اور شمس و قمر کا ذکر ہے۔ تو اسلامی کیلنڈر اصل تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی انسانوں کے لیے جاری فرمایا، اور اس میں عدد الحساب اور وہ ساری چیزیں تفسیر سے آتی رہی قرآن میں۔ اس کو سرکاری طور پہ سید عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ہجری کے طور پہ متعارف فرمایا، جیسے کہ بہت سے زیادہ کارنامے اور سسٹم کو اور انسٹیٹیوشنز کو، اداروں کو قائم کرنا اور ان کی ساری چیزوں کی وہ پلاننگ، اور وہ جتنے بھی ہمارے نئے انسٹیٹیوشنز ہیں اس کی داغ بیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں فرمایا۔ ان کو یوم شہادت بھی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند فرمائے اور امت اسلام کی طرف سے عظیم ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کے احسانات امت اور اسلام کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ بے حد و بے حساب ہیں جی۔ تو کل عام وانتم بخیر، شروع سال کے اس 1 محرم کو سارے سال کے اللہ پاک ابتدا فرماتے ہیں۔ اشہر الحرم بھی ہیں، یہ بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ 4 جو ہیں اشہر الحرم ہیں، جس میں ذی القعدہ، ذی الحجہ و محرم اور رجب۔ یہ ساری چیزیں قرآن میں اس کی تفصیل آئی ہے، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اصل کیلنڈر لیل و نہار کا جو ہے قمری ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور اس کو انسانوں کے لیے پہچاننا اور یاد رکھنا آسان بھی ہے۔ تو قمری حساب سے 1 محرم 1443 ہجری شروع ہو چکا ہے۔ تو اس میں ہم لوگ دوستوں کو کچھ اعمال کی ترغیب دیتے ہیں جو کہ موجود ہیں شروع سے۔ اللہم احل علینا بالیمن والایمان، جب پہلا چاند دیکھے جاتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی ہے۔ تو احل علینا، اے اللہ ہمارے اوپر جو ہے نئے چاند کے علینا بالیمن والایمان، ایمان اور اس کے ساتھ یا سعادت مندی کے ساتھ، اور احل علینا عام جدید یہ بھی کہا جا سکتے کہ اللہ ہمارے اوپر آپ نے ہمیں نئے چاند، نئے سال دکھایا، اور وہ سلامت والاسلام، اللہ ہمیں سلامت رکھ اسلام کی ساتھی کے ساتھ وہ سلامت والاسلام و تحب لما ترضى، اور ایسی چیزوں کی ہمیں محبت عطا فرما جن چیزوں سے آپ راضی ہوتے ہیں۔ اللہم احل علینا بالیمن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى۔ تو ان چیزوں کو بھی کیا جا سکتا ہے کہ سال کے شروع سے سارے سال کی نیت کرے، اپنے انسانوں کی بھی اور جتنے بھی مخلوقات ہیں کہ ان کے لیے خیر کی۔ اسی طرح دوسری دعا جو صبح کی اس میں ہے کہ اللہم اجعل ھذا النہار اول صلاح و اوسط فلاح و آخر نجاح، اس کو بھی عام کے حساب سے پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہم اجعل ھذا العام اول صلاح و اوسط فلاح و آخر نجاح۔ تو یہ ساری چیزیں شروع سال کے اگر نیت کر کے ہم پڑھیں تو انشاءاللہ سال بھر خیروں کا سبب ہوگا۔ اس کے علاوہ بزرگان دین نے کچھ اور اعمال میں جواہر فقہ میں لکھا ہے کہ اگر جو شروع سال میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی کاغذ کے اوپر 113 دفعہ لکھ لے اور اپنے پاس کسی
گھر کی صندوق وغیرہ میں یا الماری میں رکھ لے تو سال بھر اللہ پاک ان کو بہت سی خیر عطا فرماتے ہیں، بہت سے شرور سے ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بزرگان دین نے آیت کرسی کا بھی عمل بتایا ہے کہ اسلامی کیلنڈر کے 360 دن ہوتے ہیں، 360 دن کے حساب سے وہ شروع محرم کو بمائے بسم اللہ آیت کرسی پوری اگر 360 دفعہ پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے کہ اللہم یا محول الاحوال حول حال الی احسن الاحوال، یہ اس کے بعد دعا کرے، اللہ پاک ان کی سارے سال کی چیزوں میں ان کی بہتری، مال میں بھی، جان میں بھی، اولاد میں بھی، اور حالات و اسباب میں بھی اللہ پاک پیدا فرماتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بزرگان دین نے سکھائی ہیں۔ اور اسی طرح گھر صبح نماز کے بعد اگر کوئی نکلتے ہوئے کوئی صدقہ کر لے، سارے سال کی بلاؤں کو ٹالنے کے لیے چھپکے سے صدقہ اچھا ہوتا ہے، کسی غریب کے ہاتھ میں نقد پہنچا دیا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ اللہ رد البلا ہے صدقہ، کہ اللہ ہمیں ہمارے اہل و عیال اور ہمارے جان و مال سے ہر قسم کی بلاؤں کو دفع فرما، اور امت اسلام کی بھی نیت کرے۔ یہ سارے اعمال نئے سال کے حساب سے کرنے چاہیے، اور دعاؤں کا اہتمام کرے کہ اللہ ہمارے لیے اور امت اسلام کے لیے یہ نیا سال خیر و برکت کا ذریعہ ہو، اور فتح ہو، نصر ہو، نور و برکات و ہدا، کہ اللہ اس میں جتنے بھی ہیں اس میں ہمیں فتوحات عطا فرما اور نور عطا فرما اپنی معرفت کا، اور ہدایت پہ ثابت قدم رکھ۔ اپنے لیے بھی یہ کی جا سکتی ہے، اہل و عیال کی نیت بھی اور ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ نفلی عبادات میں ہم لوگ دوستوں کو ترغیب دیتے رہتے ہیں کہ جتنی بڑی وسیع نیت ہوتی ہے اتنا اس کا اجر ان کو ملتا ہے۔ وسیع نیت میں اپنے لیے بھی کریں، امت اسلام کے لیے بھی کریں، اور جو گزر گئے بزرگان دین ان کے لیے بھی کریں، اور آنے والے انسانوں کی بھی نیت کریں کہ اللہ یہ سال سب کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہو اور خوشی کا ذریعہ ہو۔ جتنی آفات و بلیات ہیں ان کی اللہ ان سے حفاظت ہم کی اور ہمارے مسلمان بھائیوں کی اور سارے انسانیت کی، ان سب کی نیت کریں۔ تو یہ چیزیں اسی طرح سورہ یاسین پڑھنے کا ہے کہ جس نیت سے پڑھی جاتی ہے صبح کی نماز کے بعد جب سورہ یاسین پڑھیں تو اس میں سارے سال کی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور سارے انسانوں کی خیر و بھلائی کی، اور اللہ کے قرب کی، اور نور ہدایت کی، اور محبت کی، اور اہل و عیال کی حفاظت کی، اور ملک و قوم کی حفاظت کی، اور انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لیے ساری دعائیں اس میں سورہ یاسین میں شامل کی جائے۔ تو ان کے بڑے اثرات ہوتے ہیں۔ انما الاعمال بالنیات ہے، تو جیسی نیت ہوتی ہے ویسی مراد وہی اس کو ملتا ہے۔ تو صبح اسی تہجد کے وقت سے ان چیزوں کو شروع کر دے، کیونکہ رات تو مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، اور دن جو ہے وہ رات کے تابع اسلامی جو، تو اس لیے یکم محرم کی تہجد سے ہی دعاؤں کو شروع کر دیں، تہجد بھی پڑھیں، اور صبح شام کی جو دعائیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، یہ ساری دعائیں سارے سال بھر کے لیے، اپنی ذات کی بھی حفاظت کے لیے، اور جان و مال کی بھی حفاظت کے لیے، اور دوست احباب کی بھی، اور سارے امت اسلام کی اور انسانیت کی فلاح و ہدایت کے لیے، یہ ساری دعائیں اس اجتماعی انداز میں کی جا سکتی ہیں کہ وہ اللہ تعالی ہم سب کو کل عام وانتم بخیر، ہمارے لیے سلامتی والا سال بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔